السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں نے چاہا کہ آج آپ کو ایک لطیفہ سنایا جائے، اور میں ایسا زبردست لطیفہ لے کے آیا ہوں کہ آپ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تہاڈیاں وکھیاں دوریاں ہو جانی ہیں۔ ہاں، ایک بات مجھے یاد آئی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو یقیناً نہیں کیا ہوگا، بہت سے لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا، تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ جب میرا چینل گرو کرے گا تو اس میں سے جو کچھ بھی مجھے آئے گا انشاءاللہ میں اس کو غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کروں گا، تو آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ جسٹ سبسکرائب کرنے سے، تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ لطیفہ سنانے سے پہلے آئیے ان لطیفوں کے پس منظر پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی وہ جنگ ہے کہ جس میں بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ انگریز سے جان چھڑائی جائے اور اپنے ملک کو آزاد کروایا جائے۔ اب اس جنگ میں شریک لوگ وہ بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے تھے، اور ان میں بڑی تعداد رہنما تھے جو آگے آگے تھے، یعنی جو پہلی صفوں میں تھے، وہ مسلمان علماء کرام تھے۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں نے اس جذبے کے ساتھ جنگ لڑی کہ انگریز کو نہ یاد آ گئی، اور پھر انگریز نے ایک چال چلی، اس نے چند ضمیر فروشوں کو خریدا، ان کو غداری پہ آمادہ کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں ان کو شامل کر دیا۔ وہ تھے بھی بظاہر مسلمان، لیکن منافقت وہ ان کے اندر تھی، تو انہوں نے اندر سے منافقت کر کے مسلمانوں کی جمعیت کو کمزور کیا، اور مسلمان جو کامیابی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، بالکل کامیاب ہونے والے تھے، انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پتہ لگائے گا کہ کن لوگوں نے عوام کو بغاوت پر اکسایا، کس نے ان کو تیار کیا، کس نے ان کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا کہ ہم نے اپنا ملک واپس لینا ہے۔ تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اس میں اہم ترین کردار وہ علماء کرام کا ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ علماء کرام جو وارثان محراب و منبر ہیں، لوگوں کو صحیح غلط کی پہچان بتاتے ہیں، ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا جائے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرتیں پیدا کی جائیں۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس وقت چند بھانڈ ہائر کیے، میراثی جن کو کہا جاتا ہے، جگت باز، لطیفے بنانے والے۔ تو وہ جو بھانڈ تھے، انہوں نے علماء کے خلاف طرح طرح کے لطیفے بنائے، طرح طرح کے مذاق اڑائے گئے، طنز انہوں نے گھڑے، اور انہوں نے لطیفوں کی اس قدر تشہیر کی کہ یوں لگتا ہے جیسے بالکل یہ سچی بات کہی جا رہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان بنے بھی 75 سال ہو چکے ہیں، وہ پاکستان جس کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس میں وہ لوگ جو دین کی اشاعت کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف لے کے چلتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو علماء کے ان لطیفوں کو سن کر اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں بڑے فخر سے۔ تو علماء کون ہیں؟ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم زندگی کے ہر لمحے میں علماء کرام کے محتاج ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے کان میں اذان کہنے کے لیے بھی مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، امام صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ کام ہمیں خود کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں خود کرنا چاہیے، ہر بندے کو، ہر مسلمان کو اذان آنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں خود کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں اذان پڑھنا بھی نہیں آتی،
بلند آواز سے تو دور کی بات ہے، ہم آہستہ سے اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، پھر ہم مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، جی میرے بیٹے کے کان میں اذان پڑھ دیں، اقامت کہہ دیں۔ اور پھر جب بندہ بڑا ہوتا ہے، جب اس کی تعلیم کے مراحل شروع ہوتے ہیں، تو پھر اس کو تعلیم کون دیتا ہے؟ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کون پڑھاتا ہے؟ کون اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے؟ پھر کون اس کو سورہ فاتحہ پڑھاتا ہے؟ کون اس کو نماز کے طریقے سکھاتا ہے؟ کون اس کو پاکی اور پلیدی کے احکام بتاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ علماء کرام ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اتنے بیہودہ قسم کے لطیفے لوگوں نے ان کے بارے میں گھڑے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو سن کر اور سنا کر محظوظ ہوتے ہیں اور کہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب یقین کریں، میرا الحمدللہ علماء کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا ہے، اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ جب ان کو اس طرح کے لطیفے سنائے جاتے ہیں تو وہ کس قدر پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، اندر سے وہ کڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ کہتے نہیں۔ تو وہ علماء کرام ہی ہیں۔ جب نماز پڑھنی ہے، ہم نے اپنے فرض کو ادا کرنا ہے، تو ہم نے وہ علماء کرام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر کہاں کہاں پہ علماء کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں؟ ہم تو نماز بھی ان کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ ظاہر ہے جب ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو وہ کسی نہ کسی مولوی صاحب کے پیچھے پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اس دنیا سے جانے لگتے ہیں، اللہ اکبر، جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تو اس وقت بھی نماز جنازہ وہ مولوی صاحب ہی پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ بھی مولوی صاحب ہی پڑھاتے ہیں۔ اور پھر جب من و مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے وہ بھی مولوی صاحب ہی ہوتے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ آدمی، وہ شخصیت جو ہماری پیدائش سے لے کر قبر کے کناروں تک اور پھر اس کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہے، وہ ہستی جو ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہے، اللہ سے ہمارے لیے معافیاں طلب کر رہی ہے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کے بیہودہ لطیفے گھڑے ہوئے ان کو سنا سنا کر ہم محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو خدا را اس روش کو بدلیے، اس روش کو چھوڑ دیجئے۔ آج دیکھیں، آج ہمارا کوئی بھی بچہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہو، تو وہ فوراً کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ وہ کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، وہ فلم سٹار بننا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ مولوی صاحب بننا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں چاہتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے دلوں میں نفرت اس قدر ڈال دی ہے، ہم نے لطیفے ایسے ایسے بنا دیے ہیں، اور جی رجیا مولوی پکھی مت جنہ کھا جانا ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی تقریبات میں الحمدللہ جانے کا موقع ملا ہے، وہاں پہ مولوی صاحب آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ دنیا دار کروڑ پتی ارب پتی لوگوں کو میں نے کھانے کے پیچھے بھاگتے دیکھا ہے۔ یہ نہیں ہے، کھانا انسان کی فطرت ہے، مولوی صاحب بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، ہر بندہ کھاتا ہے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ سارے لطیفے علماء کے بارے میں کیوں بنائے گئے، عام لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ علماء چونکہ ایک عزت دار طبقہ تھا اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لوگ ان کی بات کو فالو کرتے تھے، اور وہ دین کے نمائندہ ہیں، دین کے نمائندہ ہیں۔ ہمارے دشمنوں نے یہ سازش کی کہ کسی طرح سے ان دین کے نمائندوں کے بارے میں لوگ اگر متنفر ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں نفرت آ جائے گی، تو پھر لازمی طور پر دین زوال کا شکار ہو جائے گا، اور ہم یعنی کہ مخالفین، ہمارے مخالفین، دین کے مخالف، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ خدا را اس روش کو بدلیے اور علماء کی عزت کیجیے، ان کے وقار کو بحال کیجیے، ان کو مناسب مشاہرہ دیجیے،
جس سے وہ باعزت زندگی گزار سکیں اور معاشرے کے ساتھ قدم ملا کر چل سکیں۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو ہمارے معاشرے میں بہتری کا باعث بنے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔